الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. رواه ابن ماجه وروى الترمذي نحوه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، جنابت کا غسل، پھر تشریف لاتے تھے اپنے بستر شریف میں، اور میں چونکہ وہاں موجود ہوتی تھی اس لیے آپ آ کے گرمی کرتے تھے بستر میں. قبل ان اغتسل، اور میں نے ابھی غسل نہیں کیا ہوتا تھا، یہ آپ نے فرمایا. اس سے ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسائل اسی لیے بیان فرمائے تاکہ امت کو یہ مسائل معلوم ہوں. ورنہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کی یہ چیزیں تو کوئی بھی آدمی کسی سے بیان نہیں کرتا، لیکن چونکہ قانون تھا اور ہم لوگوں کو معلوم نہ ہوتا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہو چکا ہو، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک غسل کر کے آئے اور تب تک دوسرا غسل نہ کرے، جیسے عام طور سے غسل خانوں میں ایسا ہوتا ہے، تو جو غسل کر کے آئے وہ تو پاک ہو کے آ گیا، کیا وہ اس بستر میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ گرمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، خاص طور سے جب ٹھنڈی کا موسم ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ساتھی جو وہاں ہے تو کیا اس کے بے غسل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو بے غسل ہے، تم تو غسل کر کے آئے. اس کا جواب اسی روایتوں میں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ دو ساتھیوں میں سے ایک، چاہے کوئی بھی ہو، پہلے مثلا بیوی غسل کر کے آ جائے اور شوہر تب تک مثلا بسترے میں سویا ہوا ہے، یا اس کا الٹا کہ شوہر ہی پہلے غسل کر کے آئے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس بستر کے اندر آ کے پھر گرمی کر لینا یا مستقل سو جانا، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک کا بدن ناپاک ہے ایک کا بدن پاک ہے تب بھی اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ وہ ایک ہی بستر میں پھر لیٹ جائیں پھر سو جائیں، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ ہے، وہ روایت تو آگے آئی جائے گی. سحری کھانے کے بعد سب لوگ پھر آرام کر لیتے ہیں عام طور سے، تو کیا میاں بیوی اسی بستر میں پھر لحاف اوڑھ کے سو سکتے ہیں جبکہ یہ بھی روزے سے ہے یہ بھی روزے سے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی اجازت ہے، اس سے ان دونوں کے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ مسائل شریعت نے بتائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ان مسائل میں کوئی الجھن اور پریشانی نہ ہو جائے. ورنہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو کتنی پریشانی ہو جائے گی. وہ کہے گا جناب میں تو غسل کر کے آ گیا، اب مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، اب وہ الگ سے ادھر سے لحاف اوڑھ کے بیٹھے گا یا کمل اوڑھ کے بیٹھے گا. اس کو بتایا ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نجاست حقیقی نہیں ہے، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں. سارا بدن پاک ہی ہوتا ہے، الا ہے کہ اگر بدن کے کسی حصے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جائے، ہاتھ لگ جائے، تو اس سے باغسل آدمی کے غسل کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اس سے پہلے بھی روایتیں آ چکی ہیں، آگے بھی روایتیں آئیں گی. شاید وہ روایت آگے آ رہی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور ان کو غسل کی حاجت تھی. راستے میں ملاقات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ آ گئی وہ روایت. تو حضرت ابو ہریرہ نے مصافحہ نہ کرنا چاہا اور جانا چاہا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہاتھ بڑھایا، آپ مصافحہ کر لو. اس سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا اگر ایک آدمی بے غسل ہے، دوسرا آدمی جو ہے
باوضو ہے باغسل ہے، اگر وہ ہاتھ ملائیں گے مصافحہ کریں گے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت آئی کہ غسل کرنے کے بعد اسی بسترے میں آ کے گرمی کر لینا یا مستقل آرام کر لینا، جو بھی ہو، اس کی اجازت ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواہ ترمذی۔ لا تقرأ اس کو پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا تقرأ الحائض بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی۔ یہ گرامر کے اعتبار سے اس میں دونوں کی اجازت ہے۔ لا تقرأ الحائض اگر پڑھیں گے تو یہ لا بن جائے گا لائے نہیں، اور اگر اس کو لا تقرأ پڑھیں گے تو لائے نفی بن جائے گا۔ بہرحال خلاصہ دونوں میں ایک ہی ہے، یعنی معنوی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس روایت کا کیا خلاصہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبداللہ، وہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، دو شخص قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں۔ ایک وہ جس پر غسل واجب ہو چکا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غسل واجب ہو چکا ہے، اب وہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی جو خواتین شرعی تکلیف میں ہوں ان کے لیے بھی آپ نے فرمایا وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں۔ گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ غسل کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تب تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن بے وضو ہے، بے وضو ہونے کی حالت میں زبانی قرآن پاک پڑھنا چاہے اس کی اجازت ہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بے وضو، وہ روایت آگے آ رہی ہے۔ زبانی پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثلا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ کی عادت ہے آپ روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اتفاقاً آپ کو زبانی یاد ہے، بچپن میں یاد کیا تھا۔ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے وضو ہیں، اب آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہیں، اجازت ہے۔ آپ نے گاڑی میں ہی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا اسی طرح قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، یا اسی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، آپ گاڑی میں ہیں یا اور کہیں ہیں، گاڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور بھی کہیں آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ یا ایسے ہی سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، اور آیت الکرسی اور چہار کل کی آپ نے مستقل ترغیب دے دی کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اسے حفاظت رہتی ہے، اور چہار کل وغیرہ، اور اس طرح سے اور دوسری صورتیں۔ تو اس وقت آپ بے وضو ہیں، آپ نے وضو نہیں کیا، تو آپ اپنے بسترے میں آ کے چاہے لیٹے لیٹے ہوں یا چاہے ویسے بیٹھے ہوں، اپنے کمبل وغیرہ لحاف وغیرہ اوڑھے ہوئے ہوں، اور آپ اس وقت اسی حال میں زبانی تلاوت کرنا چاہیں، سورہ ملک کی، الف لام میم سجدہ کی، اور دوسری صورتوں کی جو بھی ہو، قل هو اللہ احد وغیرہ، اس کی اجازت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے وضو شخص قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، البتہ جو بے غسل ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی وہ قرآن پاک دیکھنا چاہتا ہے، زبانی اس کو یاد نہیں، لیکن در سے وہ بے وضو بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں وضو کر نہیں سکوں گا کسی وجہ سے، تو اب میرے لیے کیا ہے، کوئی گنجائش ہے اس کے؟ ہاں، کہ اگر دوسرا کوئی آدمی وہاں ہے جو باوضو ہے، وہ قرآن پاک آپ کے سامنے رکھ دے، رحل پر رکھ دے، تکیہ پر رکھ دے، اور آپ تلاوت کرتے رہیں دیکھ کے، اور وہ آپ کے اوراق جو ہے اس کے قرآن پاک کے الٹتا رہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یا اس نے صرف قرآن پاک کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، پین ہے آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اسی پین سے اسی قلم کو ہاتھ میں لے کر ایک ورق پڑھ لیا، پھر ختم ہو گیا یہ ورق، تو اسی سے آپ نے ورق کو کیا کر لیا، الٹ دیا، پھر دوسرا سبق پڑھ لیا۔ تو اسی طرح سے کسی پاک چیز سے آپ نے اوراق الٹنے شروع کر دیے، اس کی بھی اجازت ہے۔ گویا صرف ہاتھ لگانے کی تو ممانعت ہے، باقی دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ جیسے خانہ کعبہ، طواف آپ کریں گے تو باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ صرف دیکھیں گے خانہ کعبہ کو بالفرض، آپ کا وضو نہیں ہے۔ مثلا آپ
वहाँ खाने काबे में थे, बैठे हुए थे, नमाज के इंतज़ार में आपका वज़ू टूट गया। अब भीड़ भाड़ बहुत है, नमाज में भी वक्त है, आप थोड़ी देर के लिए आप वहाँ बैठे हुए हैं और लेकिन काबतुल्लाह को देख रहे हैं, तो देखने की तो इजाज़त है। कुरान पाक आपकी अलमारी में रखे हुए हैं 5-10, या लाइब्रेरी है, आप बेवज़ू हैं, आप यूँ देखना चाहें कुरान पाक देख सकते हैं। या ऐसे स्क्रीन पर कुरान पाक लिखा हुआ है, या आयतल कुर्सी दीवार पर लिखी हुई है, उसके जो आज वो आते हैं कालीन वगैरह उस पर, या किसी कागज़ पर आप यूँ देख सकते हैं, देख ले। और ज़बानी देख भी लिया और पढ़ भी लिया ज़बानी, तो इजाज़त है, कोई ममानियत नहीं है। तो इस तरह से कुरान पाक की आप पर देख कर आप तिलावत करेंगे ऐसे, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, इजाज़त है, क्योंकि हाथ आपने नहीं लगाया, तो बस हाथ न लगाए, तो यह आपने फरमाया। अलबत्ता जो आदमी जुनबी हो, जिस पर गुस्ल वाजिब हो, तो वो ज़ुबान से भी नहीं पढ़ सकता। देखने में तो कोई हरज नहीं है, यूँ नज़र डाल दी किसी चीज़ पर भी, तो जाहिर सी बात है देखने का हुक्म ये नहीं है। तो ये आपने फरमाया कि जुनबी जो हो, जिसको गुस्ल की हाजत हो, वो कुरान पाक की तिलावत न करे, और अगर उज़्र की हालत में है तो वो कुरान पाक की तिलावत न करे। यह मसला पहले भी आ गया कि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो दुआएं पढ़ती हैं, मसलन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ये कुरान पाक की आयत भी है, लेकिन इधर से ये दुआ भी है। या ऐसे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ भी है और कुरान पाक की आयत भी है। ऐसे रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ये आयत भी है और दुआ भी है। या इसी तरह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, जाहिर सी बात है ये दुआ भी है और इधर से ये आयत भी है। तो अगर ख़वातीन उन दिनों में ये दुआएं पढ़ लें तो उसकी इजाज़त है, उसकी ममानत नहीं है, क्योंकि नीयत का इसके साथ ताल्लुक़ है। क्योंकि उन्होंने नीयत की है दुआ की, किसकी? दुआ की नीयत की, तिलावत की नीयत नहीं की। तो दुआ की नीयत से ये सारे जो है वो पढ़ सकती हैं, ये सारी दुआएं, अगरचे कुरान पाक में भी है। इसी तरह से ज़िक्र वगैरह की तो इजाज़त है कि जुनबी आदमी अल्लाह अल्लाह करना चाहे तो कर सकता है, सिर्फ तिलावत की ममानत है। ऐसी ये जो ख़वातीन होती हैं वो उन दिनों में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, इजाज़त है। तीसरा कलमा पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी तिलावत वो बतौर ज़िक्र अज़कार वो कर सकती हैं। तो ये रिवायत यही आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुनबी और जो हाइज़ हो उसके लिए कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। और कुरान पाक के हाथ लगाने वाला मसला वो आगे आएगा मुस्तक़िल रिवायत में, वहाँ उसकी तफसील आएगी। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वज्जिहू हाज़िहिल बुयूत अनिल मस्जिद फ़इन्नी ला उहिल्लुल मस्जिद लिहाइज़िन वला जुनुब, रवाहु अबू दाऊद। यह दूसरी रिवायत है। इस रिवायत का तर्जुमा क्या है? तर्जुमा तो बहुत आसान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाया कि अपने इन घरों के दरवाज़ों को दूसरी तरफ मोड़ लो, अपने इन घरों के दरवाज़ों को दूसरी तरफ कर लो, इसलिए कि मैं मस्जिद के अंदर किसी जुनबी को और किसी खातून को जो उज़्र की हालत में हो मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं देता हूँ। सवाल इसका क्या मतलब है कि अपने घरों को मस्जिद की तरफ से फेर दो? असल वजह यह है कि मस्जिद नबवी शुरू में चंद सफ़े थे कि उसके ऊपर वो छत पड़ी हुई थी, ऐसे ही प्लेन छत, ऊपर मिट्टी डली हुई थी। फिर जो है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, इसकी जानिब से यहाँ से लेकर वहाँ तक दीवारें थी, और हय्या अलल फलाह में तो हुजरात भी थे। उसके बाद सामने बहुत बड़ा हिस्सा था खुला हुआ, बिल्कुल यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो इसी तरह से ऐसे भी वहाँ से वहाँ तक था, हय्या अलस सलाह की जानिब से दूर तक ये हिस्सा खुला हुआ था, इसमें दीवार बंदी नहीं थी। अब इसी मस्जिद के उधर को सहाबा किराम के मकानात थे,
ایک لائن تھی صحابہ کنار کے مکان، کس کا یہ یہاں مکان، کسی کا وہاں، کسی کا یہاں. اب چونکہ راستہ بھی یہی تھا، یہ لوگ جب بازار وغیرہ سے آتے تھے تو اسی مسجد پاک کے صحن سے گزر کے اپنے گھروں میں جاتے تھے، کیونکہ دروازہ ہی ادھر سے ہے. تو یہ ابتدا میں تھا، دروازے ادھر سے تھے. اب بعض لوگ ادھر دوسرے طرف سے بھی جاتے تھے، اور کیا کیا کرتے تھے، تو عموماً جلدی میں تو آدمی تو گزر ہی جاتا تھا، اور کوئی باقاعدہ مسجد اس طرح بندی ہوئی نہیں تھی کہ قالین بچھے ہوئے ہوں. بالکل صحن تھا، لیکن وہ مسجد کے حدود کے اندر تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ ادھر سے تو راستہ بن رہا ہے، گویا کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، نماز کے لیے آئیں تو الگ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا یہ جو گھروں کے تمہارے دروازے ادھر کو ہیں، مسجد کی طرف کھلتے ہیں، یہ دروازے بند کر لو، دوسری طرف سے اپنے دروازے بنا لو. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ویسے آدمی چلے ٹھیک ہے، چلو چل گیا، لیکن مستقل راستہ بھی نہیں بنا سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آدمی بے غسل بھی ہوتا ہے، تو اس کو بے غسل ہونے کی حالت میں بھی اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ حصہ مسجد کا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دروازے بند کر لو ادھر سے، اور ادھر والے دروازے کیا کر لو، کھول دو ادھر سے دروازے، یعنی یہاں سے آمد رفت نہ رہے، بند کر دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر سے راستہ بن گیا. اب یہاں تو وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن باہر یہ صورتحال ہے. کیا؟ مسجد کا صحن بہت لمبا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک، اور بالکل کھلا ہوا ہے. جیسے دلی کی جامع مسجد وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت ساری مسجدیں ہیں. ہاں تو اس میں ایسا ہی ہے کہ لوگ اس کو ادھر رہتے ہیں تو بس مختصر شارٹ کٹ کرنے کے لیے وہ مسجد کے اس دروازے سے داخل ہو گئے، اور اس دروازے سے نکل گئے تو جو بازار ہے بازار کے اس طرف پہنچ گئے. کیونکہ ادھر سے جائیں گے تو ذرا چکر لمبا پڑے گا. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو کیا بنا دیا جائے، راستہ بنا دیا جائے. تو اس کی ممانعت ہے. آپ نے فرمایا ان گھروں کے اس کو پھیر دو. پھر چھوٹے چھوٹے دروازے بھی تھے، کھڑکیاں. تو کبھی صحابہ کرام ان کھڑکیوں سے بھی اندر آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. آپ نے فرمایا یہ سارے کھڑکیاں بند کر لو. فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر لو بھائی، ادھر جو مسجد میں کھلتی ہیں. اللہ خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. البتہ ایک کھڑکی اجازت ہے کھلی رکھنے کی، اور کس کی؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی کھڑکی رضی اللہ تعالیٰ، بس. اور کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کھڑکی کہاں تھی؟ وہ جگہ آج بھی متعین ہے، انہیں موجود ہے وہ آج جگہ. کیسے؟ جب انشاءاللہ آپ سب حضرات اور ہم سب پہنچ جائیں گے مدینہ طیبہ، تو باب السلام سے داخل عموماً ہوتے ہیں لوگ سلام عرض کرنے کے لیے. تو باب السلام کے اوپر وہ ایک جو ہے وہ سبز مینارہ بنا ہوا ہے باب السلام کے اوپر. بس وہ مینارہ وہی ایک ہی ہے اس رنگ کا اور اس شیعت کا. اس سے داخل ہو جاتے ہیں تو باب السلام کے بغل میں بالکل اسی کے ساتھ ایک دروازہ اور ہے، اس کو باب الرحمہ کہتے ہیں. کیا؟ باب الرحمہ. تو باب الرحمہ کے ساتھ ہے باب ابو بکر صدیق، اس کے بالکل ساتھ میں. تو اس کو باب ابو بکر صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکان تھا حضرت ابو بکر صدیق کا. اب جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے، اندر داخل ہو گئے دالان کے اندر، پھر اگر آپ واپس پیچھے کو مڑیں گے، ایسے جب مڑیں گے تو وہاں روغن سے لکھا ہوا ہے حاذی خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑکی بنی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. تو وہ آپ نے اجازت دے دی، باقی فن سب بند کر لو. تو بہرحال اس کا تو یہی ہے کہ آپ نے اصل علت یہاں یہ فرمائی فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ، میں جائز نہیں سمجھتا ہوں، رکھتا ہوں مسجد کو لِحَائِزٍ وَلَا جُنُبٍ، جس آدمی کو غسل کی حاجت ہو اور جو خاتون عذر کی حالت میں ہو ان کو میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. اس سے میں معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں یہ حضرات نہیں آ سکتے. ہاں جو حصہ مسجد سے خارج ہو، کیا ہو؟ مسجد سے جو خارج ہو جو حصہ، وہاں اگر یہ حضرات جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثلا حمام ہے، شرعی اعتبار سے تو باہر سے تو پوری عمارت کو تو مسجد کہتے ہیں، لیکن اندر جب داخل ہو جاتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے جہاں جوتے نکالتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو مسجد سے خارج ہے. اس کے بعد حمام ہے اور غسل خانے ہیں، وہ حصہ شرعاً مسجد نہیں ہے، وہ مسجد سے خارج ہے. اس لیے وہاں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بے غسل آ کے بیٹھے، وہاں تو آتا ہی بے غسل کہ پھر جو کہ غسل کر لیتے ہیں، تو وہاں اجازت ہے کیونکہ وہ مسجد نہیں. البتہ جو حصہ نماز کے لیے متعین ہو جاتا ہے
اور عام طور سے ہماری مسجدوں میں تو وہ حصہ کیا ہوتا ہے؟ الگ رہتا ہے، چاہے بیچ میں کچھ دیوار بندی ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم حدود تو متعین ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں تک مسجد ہے، وہاں تک کچھ نہ کچھ چٹائی وغیرہ بچھی رہتی ہے اور سب بندی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ والا حصہ ہوتا ہے، درمیان میں کچھ تھوڑی سی ہلکی پھلکی وہ جو کچھ نہ کچھ دیوار بندی ہوتی ہے، تھوڑی سی کہیں وہ اونچائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. بہرحال تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ حصہ مسجد کا، وہ حصہ حمام کا ہے. اور ہمارے یہاں تو حمام پہچاننا کوئی مشکل بھی نہیں کیونکہ اس میں تو پتھر وغیرہ لگے رہتے ہیں، تو وہ حصہ مسجد سے خارج ہے. اس لیے اگر مسجد خالی ہے اور آپ نے حمام میں نماز پڑھ لی، حمام میں نماز، مسجد خالی ہے، تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، مکروہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مکروہ. کیوں ہو جائے گی؟ مکروہ اس لیے ہو جائے گی مسجد تو اندر کھلی ہوئی ہے. یا بعض لوگ جو ہے سردیوں میں وہیں حمام میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نیچے والی منزل بھر گئی، اب انہوں نے نماز پڑھ لی، اوپر والا حصہ کیا ہے؟ خالی ہے. تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، نماز تو ادا ہو جاتی ہے، اور اگر درمیان میں جگہ بھی رہے تب تو اور کراہت ہو جائے گی، اس لیے کہ اتصال نہیں رہا. مسجد کے اندر 4-5 صفحے کیا تھے؟ خالی تھے، اور انہوں نے وہی جماعت کھڑی کر لی. امام تو ہے کہاں؟ مسجد میں، اور وہ انہوں نے صف کہاں باندھی؟ حمام میں باندھی صف. اگرچہ مسجد مکان واحد ہے تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ مسجد میں آ جائیں، اور اگر مسجد بھر گئی ہے تو اوپر والی منزل میں چلے جائیں کہ اوپر والی منزل مسجد ہے اور وہ حمام مسجد نہیں ہے. لیکن اگر نیچے والا حصہ بھر گیا پھر بھی حمام میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. سوال کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اوپر کھلی ہوئی ہے. اچھا اگر اوپر مسجد بھر گئی تب تو بالکل مسجد کا بھی ثواب مل جائے گا، چاہے وہ راستے میں نماز کیوں نہ پڑھ لیں. تو بہرحال تو مسجد کا حکم الگ ہے اور حمام کا حکم الگ ہے. حمام میں اب مسئلہ ہے کہ نماز آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. یہاں کشمیری تو بہت پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے اور لڑائی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. حمام جو ہے نا، حمام کتابوں میں لکھا ہے کہ حمام میں نماز جائز نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہے، لیکن وہ حمام یہ ہمارا حمام نہیں ہے، وہ غسل خانہ مراد ہے. وہاں بہت سارے ملکوں میں اب بھی ہے. کیا ہے؟ بیچ میں ایک حوض ہے پانی کا، بڑا حوض ہے، اس میں پانی گرم رہتا ہے، پھر کناروں پر یہاں سے لے کر وہاں تک وہ پتھر لگے ہوئے ہیں دونوں طرف. وہ حمام میں جاتے تھے وہ لوگ، وہاں نہاتے تھے، نہانے کے بعد وہاں کپڑے وغیرہ لگاتے رہتے تھے یا صابن وابن لگاتے تھے. وہ ہے حمام کا، اس میں نماز جائز نہیں ہے. اسی حمام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرنا بہتر ہے لیکن حمام میں جانا بہتر. تو ظاہر سی بات ہے وہی حمام مراد نہیں، اس کو عربی میں صفہ کہتے ہیں. کیا؟ یہ صفتن ہے، ایک چبوترا سا ہے. تو یہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو وہاں ممانعت ہے کیونکہ وہ گندا بھی ہوتا ہے اور وہ گیلا بھی ہوتا ہے، وہ ہے. لیکن ترجمہ کرنے والوں پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے حمام کا ترجمہ کیا کیا؟ حمام کر لیا اور یہاں مسائل کھڑے ہو گئے. یہ حمام ہے اس میں نماز بلا کراہت جائز ہے. مثلا ایک آدمی سنتیں وہاں پڑھنا چاہے سردی کی وجہ سے اجازت ہے، اگرچہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے لیکن وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. یا ایسے ہی مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، 2-4 آدمی اور آ گئے، اب وہ دوسری جماعت پڑھنا چاہتے ہیں تو جماعت ثانی مکروہ ہے. اس بستی کے جو رہنے والے ہیں وہ اسی مسجد میں دوسری جماعت قائم کریں، اس کی کراہت ہے، اجازت نہیں. اس لیے کہ وہ تو پھر تو پہلی والی جماعت کا تو گویا کہ وہ کوئی افادت ہی نہیں رہے گی. 1:30 بجے جماعت ہوئی تھی، کوئی 1:45 بجے آ گیا، کوئی 2 بجے آیا، کوئی 2:15 بجے آیا، کوئی 2:30 بجے آ گیا. مستقل 4-4 6-6 8-8 آدمی نے جماعتیں بنا لی، بس ٹولیاں بن گئی. وہ جو مسجد میں میقات الصلاۃ لگا ہوا ہے اور مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں تو بیکار ہو جائیں گی. تو اس طرح سے فرمایا کہ بھائی دوسری جماعت نہیں کر سکتے، تاکہ دوسرے دن یہ دنیا کے کام چھوڑے اور وقت پر آئے، کیا کرے؟ پہلے جماعت پڑھ لے. اس لیے کہ اذان تو اسی لیے ہوتی ہے نا، اذان جو ہوتی ہے وہ پہلی والی جماعت کے لیے ہوتی ہے، دوسری والی جماعت کے لیے نہیں. ہاں کوئی مسافر ہے، اس بستی کا رہنے والا نہیں ہے، اچانک پہنچ گیا اور مسجد سے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے، صحن نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، خارج مسجد کوئی صاف جگہ نہیں ہے، تو وہ اگر مسجد میں جماعت کرنی چاہیں دوسری جماعت، چونکہ مسافر ہیں، اس گاؤں کے رہنے والے نہیں ہیں، جماعت والے دیر سے پہنچ گئے تبلیغ والے، تو ان کی اجازت ہے کہ ایک کونے میں ایک کونے میں اپنی جماعت وہاں کر لیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے تکبیر نہ پڑھیں. کیا؟ جی، یہ لکھا ہے فقہاء کرام نے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تکبیر
यहाँ हो चुकी है, अब ये दूसरी तकबीर कैसी? जैसे दूसरी अजान नहीं दे सकते और दूसरी तकबीर भी इस मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? कहते हैं ये कि आज़मत के खिलाफ है। क्या है? असल में हम लोगों को अंदाज़ा नहीं कि जमात क्या चीज़ है, यानी नमाज जमात के साथ पढ़ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि यहाँ मस्जिद में और किसी को इमाम बना लूँ और लोगों से कहूँ कि जमात पढ़ लो, खुद मस्जिद से निकल जाऊँ और जवानों की एक जमात साथ ले लूँ और फिर देखूँ कौन कौन घर में नमाज पढ़ रहा है, कौन कौन घर में नमाज पढ़ रहा है। तो फिर लकड़ियाँ जमा करके उनके घरों में आग लगा दूँ और उनको वहीं जला दूँ। किसमें? घरों के अंदर ही। घरों के अंदर ही आग जला दिया, उनको बाहर नहीं निकल, मैं कहूँ जलो वहीं। क्यों? मस्जिद क्यों नहीं आई? मस्जिद इससे मालूम है अगर दूसरी जमात की इजाज़त होती तो अल्लाह के नबी से इतनी जो सख्त नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाते। हाँ ठीक है, ये जमात नहीं, दूसरी जमात कर लेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी जमात कर लेंगे। तो इस तरह से फरमाया कि असल जमात तो वही है जो पहली वाली जमात है, दूसरी जमात ही क्या है। तो अगर दूसरी तीसरी चौथी जमात की इजाज़त दे दी जाए तो फिर तो पहली वाली जमात का तो कोई वो नहीं रहेगा। हाँ, जो मस्जिदें एयरपोर्ट पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, बस अड्डों पर हैं, जहाँ इमाम भी मुतय्यन नहीं, मुक्तदी भी मुतय्यन नहीं, सिर्फ 10 से लेकर 4 तक मुलाजमी नमाज पढ़ते रहते हैं, वहाँ 50 जमातें पढ़ लीजिए। इसलिए कि वहाँ इमाम भी मुतय्यन नहीं, मुक्तदी भी मुतय्यन नहीं, जमातें आ जाती हैं चली जाती हैं और 24 घंटे वहाँ रश रहता है लोगों का। वहाँ जमात सानी करने की क्या है? इजाज़त है, वहाँ पाबंदी। मालूम ये हुआ कि जमात सानी की पाबंदी इस बुनियाद पर है। तो बहरहाल हमाम में जमात करना चाहे आप, इजाज़त है। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए शर्त है जगह का पाक होना। क्या? जगह का पाक होना। मुझे बताइए, हमाम नापाक है पाक है? इसलिए वहाँ कुत्ता नहीं आता, वहाँ गोबर नहीं, वहाँ कीचड़ नहीं, वहाँ जूता लेकर कोई नहीं चलता, वो बिल्कुल साफ शफाफ पत्थर है। बल्कि बाज़ मरतबा तो हमाम को भी धोया जाता है। हमाम उस क्या करन सफाई वफाई करन छलन चुकन पच्च हमाम तावन। और कभी किसी को भी आपने वहाँ नहीं देखा, थूक कोई नहीं डालता, नाक वहाँ कोई साफ नहीं करता। अब आप कहेंगे जनाब बेगुसल आदमी तो आते हैं वहाँ, क्या आते हैं? आके बैठ जाते हैं। तो उसकी वजह से वो ज़मीन नापाक नहीं होगी। जैसे हमारे घर नापाक नहीं होते, हमारा बिस्तरा नापाक नहीं होता, हमारे जूते नापाक नहीं होते, क्योंकि नजासत हुक्मी है, नजासत हकीकी नहीं है। हाँ, नजासत हकीकी कहीं भी लग जाए, जैसे गोबर लग जाए और गंदगी लग जाए तो वो चीज़ नापाक होगी। लेकिन बेवजू आदमी किसी चीज़ को हाथ लगाए तो गिलास नापाक हो जाएगा क्या? बेगुस्ल आदमी गिलास को हाथ लगाए तो गिलास नापाक हो जाएगा क्या? बेगुस्ल आदमी का पाँव किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए वो चीज़ नापाक तो नहीं होगी। तो बेगुस्ल आदमी आके बैठ गया हमाम में, हमाम नापाक कैसे हो जाएगा? हमाम पाक ही रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर वो ज़्यादा गर्म है, क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है कि आदमी सजदा भी नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है तो गर्मी की वजह से तो कराहत हो जाएगी कि तुम्हारा सजदा ठीक तरह से अदा नहीं हुआ। क्या युथी डकत्रो उन कात सिज हमाम सिज अतलोगुस्तोत, तब तो हम कहेंगे भाई ये पत्थर ज़्यादा गर्म है। वो चाहे हमाम के पत्थर ज़्यादा गर्म हो या बाहर के पत्थर ज़्यादा गर्म हो। जैसे अहले अरब के यहाँ इतने ज़बरदस्त पत्थर गर्म होते हैं, अल्लाह अकबर, मदीना तैयबा और मक्का शरीफ में, कि अगर आदमी खड़ा रहे तो लगता है कि उसकी जो है पाँव की खाल जो है वो बिल्कुल जल जाएगी, कोई चल नहीं पाता यहाँ से लेकर वहाँ तक, हरगिज़ नहीं। अब सवाल है कि तवाफ़ कैसे करते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं जलते हैं? उसकी वजह यह है कि वो जो पत्थर उन्हें बनाए हैं वो गर्म होते ही नहीं, वो गर्म वो बनाते हैं वो पत्थर, उसमें वो कुछ क्या क्या लगाते हैं, एक किस्म का सीमेंट होता है और उसमें क्या क्या डालते हैं, कुछ केमिकल वगैरह, तो चाहे कितनी ही धूप हो वो पत्थर गर्म होते ही नहीं। इससे तवाफ़ करने वालों को कोई परेशानी नहीं होती। और जहाँ से वो पत्थर ख़त्म हो गए दूसरे पत्थर लगा दिए हैं तो वहाँ जो पाँव रखना दुश्वार हो जाता है, तो गर्मी की वजह से। और अगर हमाम के ऊपर आपने कोई चीज़ बिछा ली, फिर चाहे कितना ही गर्म हो और आप इत्मीनान से नमाज पढ़ सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं। यही हुक्म घर के हमाम का है। किसका? घरों में आज हमाम है ना छोटे छोटे, तो छोटे छोटे हमाम अपने घरों में है, आप वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं। तो वो हमाम जो है वो उसमें नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है। वो जो किताबों में हमाम का लफ्ज़ आया है वो मुराद ये है वहाँ के जो वो हमाम है जो यहाँ उबार मुल्कों में थे, वो यहाँ हमाम यहाँ नहीं होते हैं जहाँ लोग गुस्ल करते थे। क्या करते थे? गुस्ल कर लिया और वहीं फिर
بیٹھے اور وہاں لوگ اکثر ننگے ہوتے تھے، سطر کا پورا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنا تو بہتر ہے، کیا مرنا تو بہتر لیکن حمام میں جانا بہتر نہیں. وہاں یہ کیوں فرمایا مرنا تو بہتر ہے؟ ورنہ اس حمام میں تو خواتین بھی آ سکتی ہیں، مثلا آپ نے وہ نماز پڑھنا چاہیں، مثال کے طور پر کسی سفر میں آپ جا رہے ہیں، میاں بیوی ساتھ ہیں، تو وہ